ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال عليه الصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير وملاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے عزیزوں اور بھائیوں دوستوں کو ہمارے یہ جمعہ کے جو بیانات ہے وہ ہم سب کے حق میں یاد دہانی کا عمل ہے. یہ کوئی بعض نصیحت یہ مطلوب نہیں ہوتا بلکہ یہ یاد دہانی ہے، یاد دلانا ہے. کیا یاد دلانا ہے؟ ہم سب سے لاگو پڑتی کچھ چیزیں ہیں، متعلق کچھ چیزیں ہیں، وہ ہمیں یاد رکھنا، یاد دلانا بھی ہے، یاد رکھنا بھی ہے اور اس کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنی بھی ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا غفلت کی جگہ ہے، آدمی جانے انجانے اس دنیا میں غفلت میں جاتا ہے اور اپنے سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بھول جاتا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی کہ ایمان والوں کو آپس میں یاد دلاتے رہو، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ ایمان والوں کو آپس میں یاد دہانی کرتے رہا کرو، یہ ان کو نفع دیں گے. یہاں پر فرمایا ہے کہ ایمان والوں کو یاد دلاؤ، کیونکہ ایمان والوں کو وہ چیزیں جو ان کے ذمہ ہیں وہ کرتے ہوئے جینے میں نفع یہ ہے کہ وہ ایمان والا اللہ کے رحم و کرم کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ کے رحم و کرم کا. اور جب وہ مرتا ہے تو اس کے مرنے کو اللہ اچھا کر دیتا ہے. اور خدا نہ کرے اگر ایمان والے کو اس سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ یاد وہ نہ رکھے اور اس پر پڑھ کرنا چاہیے تو جینے میں اللہ کے رحم و کرم سے دوری ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے. دوسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ مرنا برا ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی بری بات ہے کہ کسی کا مرنا برا ہو جائے. اور اچھا مرنا اچھے جینے پر موقوف ہے، اچھا مرنا جو ہے وہ اچھے جینے پر موقوف ہے. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ ایمان والا ہی مرے گا، یہ ضروری نہیں. ٹھیک ہے وہ مسلمان کے گھر میں مرا ہے، اس کی بیوی مسلمان ہے، اس کے بچے مسلمان ہیں، لیکن وہ اسلام کی حالت میں گیا کہ نہیں وہ نہیں پتا. حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں لکھا ہے کہ تعجب اس آدمی پر نہیں ہے جو 60 سال تک بے ایمان تھا اور بے ایمان مر گیا. اور پھر یوں فرمایا کہ تعجب اس آدمی پر ہے جو 60 سال تک ایمان والا تھا اور بے ایمان مر گیا. یہ بہت تعجب کی چیز ہے کہ 60 سال تک ایک آدمی ایمان والا ہو اور بے ایمان کی موت کرے. بات یہ ہوتی ہے کہ زندگی جینے کا رخ غلط ہو جاتا ہے تو پھر نتیجہ بھی غلط آتا ہے. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ایمان والوں سے فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس جب آؤ تو ایمان والے بن کر آنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب آپ مر کر آؤ تو مسلمان بن کر آنا. تو بہت تعجب کی بات ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا نام اسلامی ہے، ہماری پرورش مسلمانوں کے ماحول میں ہوئی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان بن کر آنا. تو کیا ہم مریں گے تو مسلمان نہیں مریں گے؟ یہ سوال ہے. کیا ہم مریں گے تو مسلمان نہیں مریں گے؟ تو یہ ضروری بات نہیں ہے کہ ہر آدمی مسلمان مرے. ٹھیک ہے مسلمان کے گھر میں اس کی موت ہوئی ہے، لیکن وہ اسلام پر گیا کہ نہیں وہ تو اللہ ہی کے وہاں پتہ چلے گا. حضرت شیخ نے واقعات لکھے ہیں، ایک آدمی کی موت آ رہی ہے اور اس کو لوگ کلمہ تلقین کر رہے ہیں، اور وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ شراب کا جام تو بھی پی، شراب کا جام مجھے بھی پلا، اور اس کی موت کے وقت میں کہہ رہا ہے. ایک آدمی کی موت آ رہی ہے، اس آدمی کو لوگوں نے کلمہ تلقین کیا تو وہ کہہ رہا ہے 10-10 روپے، 11-11 روپے، 10-10 روپے، 11-11 روپے. اور کیا بات ہو گئی کہ اس آدمی نے اپنی زندگی میں یہی بولا ہے. اب وہ چیز اندر رچ بس گئی، زندگی کے اندر پیوست ہو گئی. اب کلمہ پڑھایا جا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے 10-10 روپے، 11-11 روپے. تو یہ ہوتا ہے
ہم مرنے والوں کو دیکھیں کہ لوگ کلمہ تلقین کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں؟ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے کہ جس کو کوئی کلمہ تلقین نہ کرے اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا چلا جائے، اعلیٰ درجہ تو یہ۔ دوسرا نمبر یہ ہے کوئی کلمہ تلقین کرے اور کلمہ وہ پڑھ لے اور دنیا سے پڑھتا ہوا جائے۔ اور تیسرا یوں لکھا کہ اس کو فرشتے کلمہ تلقین کرتے ہیں، وہ زبان سے نہیں پڑھ پایا لیکن فرشتوں نے اس کو پڑھا دیا، لیکن ہمیں کیا پتا کہ اس میں ہم لوگ ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن اکثر مجمع وہ ہوتا ہے کہ لوگ کلمہ پڑھتے ہی رہتے ہیں اور وہ بیچارہ چلا جاتا ہے، تو پتہ نہیں کیا اس کا حال ہے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ آدمی اپنے زندگی گزارنے کو خراب کر دیتا ہے۔ خراب کرنے میں اس کی دو چیزیں ہیں، اللہ کے ساتھ کے معاملے کو بھی خراب کرتا ہے اور اپنے معاملات اور معاشرت کے معاملے کو، اللہ کے ساتھ بھی اور اس کے بندوں کے ساتھ کے معاملے کو خراب کرتا ہے۔ اس کے اثرات اس کے موت پر پڑتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض گناہ وہ ہیں کہ جس سے آدمی کا ایمان موت کے وقت سلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، بلکہ زندگی میں بھی نہیں رہتا۔ بعض علماء نے لکھا بعض گناہ وہ ہیں کہ آپ کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اپنے بیوی کے ساتھ پوری زندگی زنا کرتا ہے وہ، ہاں، کہ اس کی ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جس سے اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اور بعض گناہ وہ ہیں کہ جس سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے وہاں دین کا سیکھنا نہیں ہے تو ان گناہوں کو نہیں سمجھا جاتا کہ وہ کون سے جملے ہیں، وہ کون سے بول ہیں جن سے آدمی کا نکاح ٹوٹ جائے، جس سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ جیتا رہتا ہے۔ وہ اپنے حساب سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ بھائی میں ٹھیک ہوں، لیکن اس کے ایمان پر بھی اثر پڑ گیا، اس کے دین پر بھی اثر پڑ گیا۔ تو یہ بہت دکھ کی بات ہوتی ہے۔ یہ کہنا سننا ہوتا ہے انہی کے لیے کہ آدمی اپنے مشغلوں میں ہمیں مشغول ہونا پڑے گا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے کہ اللہ پاک نے اس میں انسانوں کے ساتھ ضرورتیں بھی لگائی اور ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے، اسباب پیدا کیے ہیں کہ یہ ضرورت کھانا کھانے کی بھوک کے لیے اللہ نے کھانے کو ذریعہ بنایا ہے، پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے پانی کو سبب بنایا ہے۔ تو اس طرح دنیا میں اللہ نے چیزوں کو اسباب کے طور پر بنایا ہے کہ اس میں بندے سبب استعمال کریں گے، تو اس میں مشغول تو ہونا پڑے گا۔ اس سے کوئی بچ کر توکل کرے تو یہ توکل غلط ہے، اسباب کے ساتھ توکل کیا جائے گا، لیکن اس میں ایسی حرکت نہ کرے کہ جو حرکت اس کے دین کو خراب کر دے، ایسی حرکت نہ کرے جو اس کی زندگی کو خراب کر دے۔ تو ہمیں جینے کے طریقے بھی سکھائے ہیں، لیکن چونکہ ہم عام لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اسلامی معاشرہ ہمارے وہاں قائم نہیں ہو پاتا، باقی غیروں کے تاثرات ہمارے بیچ میں آ جاتے ہیں ہماری زندگی جینے میں۔ ابھی دیکھو یہ جو ہمارے زمانہ چل رہا ہے وہ شادیوں کا زمانہ چل رہا ہے، تو کتنی مرتبہ بیانوں میں بات آئی، مستورات میں بیانات ہو رہے ہیں، مردوں میں بیانات ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی غیر محسوس طریقے سے ہندوانہ طور طریقے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھو غریب سے غریب کو دیکھو، درمیانی کو دیکھو، مالدار کو دیکھو، جس کو اللہ نے جس سطح پر پہنچایا ہے، اللہ کی نعمت اللہ نے اس کو دی ہے، اسی نعمت سے اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی مال اللہ کی نعمت ہے، مال کمانے سے نہیں ملتا، کمانے کی محنت تو پوری دنیا کرتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس مزدور ہوتا ہے، وہ مزدور سیٹ سے زیادہ کمانے کی محنت کرتا ہے، محنت تو مزدور کی زیادہ ہوتی ہے سیٹ سے زیادہ، لیکن پیسے سیٹ کے پاس زیادہ آتے ہیں، مزدور کے پاس کم آتے ہیں۔ یہ ہمارے باپ لوگوں نے بھی محنت کی تھی، تو بہت کے باپ مزدوری کرتے تھے، کسی کا باپ ڈرائیور تھا، کسی کا باپ کنڈکٹر تھا، کسی کا باپ کچھ کرتا تھا، بیٹوں کو اللہ نے خوشحال کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے، بہت کے مالداروں کے بیٹوں کو اللہ نے غریب کر دیا، یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ تو پیسے کمانے سے نہیں آتے ہیں، پیسے مقدرات ہیں، لیکن اس کے لیے ہاتھ پیر مارنا اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے۔ تو وہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت، اللہ جس کو دیتے ہیں اس کو ملتی ہے، اور جس سے اللہ لے لیتے ہیں اس سے جھاڑو مار کر چلی جاتی ہے۔ تو آدمی ہم دیکھیں کہ اللہ کی نعمت سے اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اسی آنکھ سے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں آدمی دیکھتا ہے۔ یہ کان اللہ کی نعمت ہے، جو بہرے ان سے دیکھیں کہ ان کا کیا ہے، لیکن اسی کان سے غلط باتیں وہ سنتا ہے۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، گونگے بھی ہیں دنیا میں، مثال ہے ہمارے لیے، لیکن اسی زبان کو وہ کینچی کی طرح بے لگام استعمال کرتا ہے۔ تو جیسے جسمانی نعمتوں سے اللہ کا مقابلہ آدمی کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے،
ایسے مالی نعمتوں سے بھی آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے، مالی نعمتوں سے. اس شادیوں میں جتنے بھی خرافات ہو رہے ہیں وہ مال اللہ کی نعمت ہے. اور ماں علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نکاحوں میں سے سنت طریقے ختم ہو جاتے ہیں اس نکاحوں میں سے اللہ پاک اطاعت اور فرما برداری کو ختم کر دیتا ہے. آپ آج معاشرے میں دیکھو اولادوں کے حالات، ماں باپ کے ساتھ رویے کیسے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اولادوں کے رویے کیسے ہیں، ہر آدمی جائزہ لے لے. ابھی تو جوان بچے ہیں، ان کی بہو جو آتی ہے گھر میں، وہ ساس اور سسر کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے وہ دیکھ لیں. یہ ان کا قصور نہیں ہے، ان کی اینٹیں غلط رکھی گئی ہے، پہلی زندگی کی پہلی اینٹیں غلط رکھی گئی ہے. تو اس گھر میں یہی چیزیں ہونی ہیں اور کوئی چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے دیر سویر ہوگا، ابھی نہیں تو کبھی ہوتا ہے، ضرور ہوگا. تو لیکن یہ چیز غلط ہو جاتی ہے کہ جس کی بنیادی غلط رکھی گئی، اینٹ پہلی غلط رکھی گئی، اب اس گھر میں آگ ہی لگنی اور کچھ نہیں لگے گا. اس کا وقت آتا ہے، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس کا نظام بنتا ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں بد دعا کر دی کہ اللہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغام یہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری دعا قبول کر لیتے ہیں، لیکن تم کام کرتے رہنا، ہم دیکھ لیں گے. تو اللہ نے اور اس کو طاقت دی، 40 سال تک طاقت دی. طاقت میں وہ بڑھتا گیا. پھر جب اپنی طاقت میں خوب ہو گیا، پھر اللہ نے اس کے لگام کو کھینچ دیا. تو اللہ پاک بعض لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں. آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتا کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں پھر میری پکڑ بہت سخت ہے، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، پھر میں جو سکنجہ کسوں گا وہ بہت بھاری ہے. آج معاشرے میں یہ چیز ہے، یہ کہاں سے ہمارے معاشرے میں آیا؟ حالانکہ ہمیں بار بار ایک بات سمجھائی جاتی ہے کہ اگر زندگی کی شروعات اس طرح کریں گے تو چولہے ہل جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ خرافات ایسے بڑھیں گے کہ پھر جینا مشکل ہو جائے گا. ابھی تو لڑکی والے دے رہے ہیں، پھر لڑکے ڈیمانڈ کریں گے ہمیں یہ دو. ابھی لڑکی والے ایسا تو محسوس کرنے لگے کہ ایسا نہیں دیں گے تو ہماری لڑکی کو کیا کہیں گے، آڑ محسوس ہونے لگے. تھوڑے دنوں کے بعد لڑکیوں کی ڈیمانڈ شروع ہو جائے گی. ابھی ایک رشتہ ٹوٹا ہے، تو وہ رشتے کو میں نے پوچھا کیوں ٹوٹ گیا یہ رشتہ؟ تو لڑکی والوں نے سنایا کہ لڑکے نے یہ مانگا تھا اور ہم تو نہیں دے سکتے، اور رشتہ ٹوٹ گیا. رشتہ ہو چکا تھا لیکن نکاح میں لڑکے کی ڈیمانڈ آئی. کتابوں میں آتا ہے کہ جس معاشرے میں نکاح مہنگے ہو جائیں گے وہاں زنا سستا ہو جائے گا. یہ ضرورت کی چیز ہے، انسان کی ضرورت کی چیز ہے. گھر والی کے ساتھ اس کو زندگی گزارنی ہے، لیکن اب وہ حلال طریقے سے گزارنا اتنا بھاری ہو گیا، مہنگا ہو گیا کہ آدمی نہیں کر سکتا. اب وہ ضرورت وہ کیسے پوری کرے گا؟ حرام سے کرے گا. لڑکی حرام سے کرے گی، لڑکیاں گھر میں بیٹھی رہے گی. مسئلہ ہماری اور آپ کے ہم عمر کا نہیں ہے، میرے اور آپ کے بچوں کا مسئلہ ہے. ابھی جن سطح کا خرافات ہے وہ خرافات نے گندی بنیادیں رکھی ہے. تو دو چیزیں ہوگی، جب ہمارے بچے یہاں شادیوں کے لائق ہوں گے تب ہم دیکھیں کہ تب تک خرافات کہاں پہنچ چکے ہوں گے. ایک بات، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کی اینٹ غلط رکھی ہے، اس سے میں خیر کی آشا نہ رکھوں، اس کی بہو سے میں خیر کی آشا نہ رکھوں. یہ بھول جاؤں کہ وہ اس سے اس کو کوئی بھلائی پہنچے گی. بھول جاؤ کبھی کسی نے گیہوں اگائے اور چاول نہیں نکلے ہیں، اور کبھی کسی نے چاول اگائے ان سے گیہوں نہیں نکلے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہر ایک کو اس کا بھگتنا ہے. ابھی میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں پڑھا ایک بزرگ بات کر رہے تھے، اگر زندگی میں ایک نیکی ہو رہی ہے تو ایک نیکی کی خیر اس آدمی کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اور ایک گناہ بھی اگر ہوا ہے تو ایک گناہ جتنی بھی برائی اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی. وہ آئے گی، راستے میں ہے، ابھی دیر لگے گی، وہ کس قسم سے آئے گی وہ نہیں پتا. اس لیے روز ایک تو زندگی کے جینے کو ٹھیک کرنا ہے. پھر یہ جب جرات آدمی کے اندر آ جاتی ہے، جرات کہ بھائی میں ہی ہوں، مجھے کون کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے تجھے نعمت دی ہے، توانائی دی ہے، طاقت دی ہے، جرات ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے. جو آدمی اس معاشرے کو خراب کرنے کی بنیادیں بنے گا، ایسے لوگ نہیں بخشے جاتے. جن گناہوں سے معاشرے میں عموم میں فساد آتا ہے وہ بڑا جرم ہے. ایک انفرادی گناہ ہے اور ایک اجتماعی گناہ ہے. جس معاشرے میں اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، جو اجتماعی گناہوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کی پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے. ہاں، دو چیزیں آپ دیکھو کہ جس پر اللہ نے بڑی پکڑ کا اعلان کیا ہے. دو چیزیں، کفر کے بعد سب سے بڑی پکڑ کے وہ دو گناہ. ایک جو اللہ کے دوستوں کے پیچھے پڑ جائے، اللہ والوں کے پیچھے پڑ جائے،
تو اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. بھائی کیوں؟ بھائی وہ آدمی کو کوئی پریشان کر رہا ہے کرنا، وہ آدمی کا حال یہ ہے کہ اللہ نے اس کے ان ولیوں کے راستے سے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑواتے ہیں. اللہ سے جوڑنے کا کام جیسے نبی کرتا ہے، اب نبیوں کے بعد ولی ہوں گے، اللہ کے دوست لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں گے. کتابوں میں آتا ہے، شیخ سعدی نے لکھا کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتی ہیں، اس کو باہوزاری، رونا دھونا یہ دے دیتے ہیں. اور جس آدمی کو اللہ پٹکنا چاہتے ہیں، خوار اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں، پھر اللہ پاک اس کو اچھے لوگوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ ان کے بھولے نکالو، ان کے ٹوہ میں لگ جاؤ، کہ اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ان بندوں کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ اس میں درار ڈال دیں، پھر اللہ اس کے مقابلے میں آ جائیں گے. ایک سب سے بڑا گناہ یہ عمومی پرابلم یہ کھڑے کرتے ہیں. دوسرا ایک عمومی گناہ کہ جس میں لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کیا، کون سا؟ سود کا نظام، سود، بیاج، کہ اس میں لوگوں کا شوشن ہوتا ہے. شوشن کہ غریب ہے وہ بیچارہ نہیں لے سکا تو تم ہم سے پیسے لے لو اور ہم کو ہر مہینے اتنے دینا. تو یہ دونوں گناہ میں کہہ رہا تھا کہ کسی آدمی نے معاشرے میں ایسے گناہ شروع کیے کہ جس سے عمومی حالات خراب ہوتے ہیں تو ایسے لوگ نہیں بخشے جاتے. اس میں یہ دو بڑے گناہ ہوئے، ایک اللہ کے دوستوں کے پیچھے پڑنا اور دوسرا بیاج کا نظام چلانا. آج کے پرچے میں یہی مضمون آیا ہے، کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ آخر زمانہ ایسا ہوگا کہ بیاج سے بچنے والے لوگ بہت خال کوئی لوگ ہوں گے، بیاج سے بچنے والے. ایک سود کا نظام وہ ہے جو بینکوں میں سسٹم میں چل رہا ہے، اس کو تو سارے لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس سے بڑا برا یہ ہوتا ہے جو معاشرے میں چل پڑتا ہے. آج کل بہت زیادہ چلتا ہے، بہت زیادہ چل پڑا. کسی سے قرضہ لیا اور قرضہ لینے کے بعد ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ تم ہماری بائک استعمال کرو، جب ہم آپ کو واپس دیں گے تو آپ ہماری بائک لوٹا دینا. تو یہ بائک اتنے دنوں تک ہم نے بیاج میں استعمال کیا. غریب عورت ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، میرا راشن کارڈ تم استعمال کر لو، جب مجھے پیسے اتنے دے دو، جب میں پیسے چکا دوں تو میرا راشن کارڈ واپس کر دینا. یہ سود ہے، یہ بیاج ہے. ہم پیسے دے دیتے ہیں. بھاگیداری حلال ہے، بہت اچھی چیز ہے. اگر کوئی تو پارٹنر ہو کر کاروبار کرے بہت اچھی چیز ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ ان کا تیسرا پارٹنر اللہ ہوتا ہے. دو پارٹنروں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہوتا ہے. جب تک ان میں کوئی خیانت نہ کرے بہت برکت ہوتی ہے. لیکن دو میں سے ایک کی بھی نیت میں ذرا خطرہ ہے، اللہ بیچ میں سے پارٹنرشپ میں سے نکل جاتے ہیں. تو پارٹنر چیز ایک الگ ہے. ایک ہے مضاربت کہ بھائی کسی کے پیسے ہیں، کوئی محنت کرے گا، اب محنت میں نفع نقصان میں دیکھ لیا جو بھی ان کے آپس میں طے ہو گیا. اور ایک یہ ہے کہ فکس کے پیسے لوگ لیتے ہیں. فکس کے پیسے لینے والے بھی گنہگار، دینے والے بھی گنہگار. سخت ترین گناہ ہے اس کا. عام طور سے معاشرے میں ہوتے ہیں، کوئی کمزور ہوتا ہے وہ نہیں جانتا کاروبار، تو کسی کو دے دیا، کوئی لے رہا ہے. تو لینے والے بھی گنہگار ہیں، بہت سخت گناہ، اور دینے والے بھی اس میں سخت گنہگار ہیں. اس سے لوگوں کا شوشن ہوگا، خطرناک شوشن ہوگا. یہ عمومی گناہ ہے. تو سود لینے والوں کے لیے بھی، کھانے والوں کے لیے بھی اللہ نے آسری چڑھائی ہے. یہ دو باتوں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ، کیونکہ اس میں عمومی معاشرے میں فساد آئے گا اور اس کے راستے سے عورتوں کی عزت جاتی ہے. ہاں، لوگ اپنی عورتیں ہار جاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو عزت میں لگا دیتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا شوشن میں، لوگوں کے گھر بیچنے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا شوشن میں ہوتا ہے. تو یہ کرنے والے بھی اور کروانے والے بھی، وہ سارے کا سارے اس گناہ میں شریک. کتابوں میں آتا ہے رشوت لینے والے، رشوت دینے والے، وہ سب اجتماعی طور پر گناہ میں ہیں. رشوت دلانے والے بھی، ہم رشوت نہیں لے رہے لیکن دلوا رہے ہیں، وہ بڑا گناہ ہے. کالسوں کی دلالی میں ہمارے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں. ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے کسی معاملے میں، شادی میں بھی نہیں کریں گے. اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس سے رشتہ توڑ دو، نکاح میں مت جاؤ. وہ ناراض ہوتا ہوں 1000 بار ناراض ہو جائے. میں نے اپنے بھائی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں نے اپنے باپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں نے اپنے دوست کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. کون ہوتا ہے میرا دوست؟ کون ہوتا ہے میرا بھائی؟ کیا میں اللہ میرے بھائی کے لیے اللہ کو ناراض کروں گا؟ میں اپنے دوست کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا ہوں. ہاں، اس کا نکاح ختم ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کے ساتھ ایسے ہی رہیں گے جیسے ہمارا مسلمان سنگ رہتے ہیں. اس کے نکاح میں ہم شرکت نہیں کریں گے. وہ ایک بار نہیں 1000 بار ناراض ہو جائے، ہم اس کو سمجھائیں گے، ہمدردی کریں گے. پھر بھی اگر وہ اپنی انانیت پر ہے، ہم اللہ قرآن میں فرماتے ہیں گناہوں کا ساتھ مت دو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کرنے والوں کا ساتھ مت دو. اسی طرح رشوت، یہ چیزیں لینے ہوتی ہے، بیچارہ کر کے لوگ ان کا تعاون کرتے ہیں، بینکوں سے پیسے دلواتے ہیں.
ہم یہ بیچارہ نہیں ہے، اس کو ہم اور راستوں سے تعاون کی شکل کریں، وہ لے گا تو بھی خطرے میں، ہم دلوائیں گے تو ہم خطرے میں، ہم ایسی دوستیاں یہ کولسوپ کی دلالی میں ہاتھ کالے کرنا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ اس کا عمومی گناہ ہے۔ سود کا تو ایسا سخت ترین گناہ ہے، کتابوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں گئے تو ساتویں آسمان پر دیکھا بجلی کڑک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اس میں دیکھا کہ لوگوں کے پیٹ دیکھے کہ بڑے بڑے کمروں کی طرح ان کے پیٹ ہیں، اور اس میں سانپ ہے، سانپ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کے پیسے کھاتے تھے، کمروں کی طرح ان کے بڑے بڑے گھروں کی طرح پیٹ ہیں اور اس میں سانپ بھرے ہوئے، سانپ۔ اور کتابوں میں آتا ہے سود کھانے والے ان کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہے، کبھی بھی ان کی چڑھتی نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کل قیامت کے دن جنہوں نے سود کے پیسے کھائے ہوں گے نا، وہ پاگلوں کی طرح اٹھیں گے حشر کے میدان میں، ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر سحر اور جادو ہوا پڑا ہے، کہ اس طرح یہ اٹھیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سود کے پیسے کھاتے ہیں ان کی نسلوں میں، ان کی اولادوں میں پاگل پنا شروع ہو جائے گا، کہ وہ پاگل اولادیں جنیں گے، کہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، کہ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، پھر خدا نہ کرے اس پر لگام نہ لگے، پھر ایسے لوگوں کا مرنا بھی خاتمہ بالخیر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قناعت ہم کر لیں چھوٹے بڑے پر، اس رو میں نہ بہ جائیں، جو رو بہتی ہو اس رو میں ہم نہ بہ جائیں، چاہے شادی کی ہو، چاہے لوگوں کے تبصرے، لوگ کسی کے متعلق کوئی بھی بات کر لیتے ہیں اور مزے لینے میں ہم بھی ہمیں ملا دیتے ہیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم اپنے جیون کو اچھا بنائیں، ورنہ جس آدمی کے تبصرے ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے وہاں اچھا آدمی ہے اور ہم اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو اللہ کے وہاں اعلان جنگ ہو جائے گا، ہم نہیں جیت سکتے۔ اسی طرح اپنے سودی نظام، یہ بہت سارے الگ الگ سسٹم سے چل رہا ہے، تو یہ حرام ہو جائے گا، اور جب گھروں میں حرام مال آ گیا نا تو حرام مال تو آدمی کو آگ لگا دے گا۔ اولادوں میں نافرمان، کتابوں میں آتا ہے حرام جس کے پیٹ میں چلا گیا اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ چمڑی جہنم میں جلنے کے لیے نہیں ہے، حرام کی غذا ہمارے پیٹ میں نہیں جائے گی۔ کمائی کے نقشوں کو تو پاک کرنا ہی کرنا ہے، یہ سارے نقشوں سے احتیاط کرنا ہے۔ یہ سارے آمدنی کے نقشے، یہ ہرے بھرے باغ ہیں لیکن اس کے اندر انگارے ہیں، ہم للچا نہ جائیں کہ بھائی یہ یوں ہو رہا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ للچانے کی شکلیں نہیں ہیں، یہ تو ہم اپنے لیے پیر پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنے لیے جہنم کی بھٹی کو تیار کر رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم ہوا حلال کا کھاؤ، کھانے میں بھی حلال کا حکم دیا، نبیوں کی جماعت سے فرمایا اے نبیوں کی جماعت کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، حلال کھاؤ، حلال کی غذائیں کھاؤ۔ ہاں ہم تو اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہوٹلوں کا اور یہ لاریوں والوں کا پتہ نہیں کس کے ہاتھ کا ہم کھا لیتے ہیں۔ کھانے میں کمائی میں بھی اچھے نقشے اختیار کرو، کھانے میں بھی ہمارے گھر میں ہماری مائیں پکاتی ہیں، ہماری بیویاں پکاتی ہیں، وہ مسلمان ہیں، پاک پکائے گی، پاک کھانا کھانے کا حکم ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہوٹلوں کے حالات کیسے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں سر، ہمارے معاشرے میں کبھی نہیں تھا، یہ ہمارے اللہ نے نعمتوں کی بہتات کر دی، کھانے پینے کے اللہ نے اچھی نعمتیں دے دی، تو ہماری یہ چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ رہی ہے، پہلوش ہمارا اپنی جگہ سے ہٹ رہا ہے، ہمارا کھانا ہٹ رہا ہے، یہ غذائیں جو کھا رہے ہیں پتہ نہیں کن کے ہاتھوں کی ہم کو اچھی لگتی ہے، ہوٹلوں پر کہاں ہم کھانے جاتے ہیں۔ ایک زمانہ ہمارے وہاں غربت کا ایسا بھی تھا، ایک زمانہ ایسا بھی تھا، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے گھٹنوں پر ٹھگڑے لگ جاتے تھے، پیچھے کی بیٹھکوں پر ٹھگڑے لگے ہوئے ہوتے تھے، ہاں نئے کپڑوں کو لگاتے تھے کہ گھس نہ جائیں، یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بڑوں کو ہم نے دیکھا ہے، میری عمر کے سب نے دیکھا ہوگا کہ گھٹن پر ٹھگڑے لگے ہیں، پیچھے کے حصے میں ٹھگڑے لگے ہیں، تو اس وقت یہ حالات تھے۔ اور کھانے میں ہمارے محلوں میں کڑھی بیچنے کے لیے آتے تھے، پائے بکتے تھے، ابھی بھی بلند بازار میں پائے بکتے ہیں، تو گھر کے لوگ 5 روپے کے پائے لا کر پورا گھر کھا لیتے تھے۔ ابھی ہمارے وہاں ہفتے میں 1-2 مرتبہ باہر کا کھانا گھر میں لایا جاتا ہے اور پکایا نہیں جاتا، اور آدمی اس کو بہت اچھی چیز سمجھتا ہے، اس کی ظلمت ہے، اس کے اندر ظلمت ہے، پتہ نہیں کس نے پکایا ہے، کیسا پکایا ہے، اس میں کیا چیزیں گری ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو سادگی پر لانے کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام کے معاشرے میں 3 چیزیں ہیں، ایک حیا ہے، حیا، ہم بے حیائی نہیں کریں گے، بے حیا، ایک حیا، ایک پاکی اور ایک سادگی، یہ نبی کا معاشرہ ہے، یہ 3 چیزیں ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ جڑی ہیں۔ حیا ہے، ہم کپڑوں میں بے حیا نہیں بنا، ہماری بچیوں کو ہم ساتھ میں لے کر جاتے ہیں بے حیا کپڑوں کے ساتھ، ننھی منی بچیوں کو، ہمارے لباس خراب ہوتا ہے، تو بے حیائی کے لباس ہمارے گھروں میں نہ آئے، بے حیائی کا پہرویش، اس پر سگے بھائی کی نگاہیں خراب ہو جائے گی، سگے بھائی کی نگاہیں خراب ہو۔ ابھی ہم 2 دن ہوئے 3 دن ہوئے ایک جگہ ایک گاؤں میں جا کر آئے، وہاں کے ساتھی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھروں میں بہت خطرناک 2 بیماریاں شروع ہو گئی، ایک آپس میں سود کا نظام بہت بڑھ گیا، اور دوسرا یوں کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہاں زنا عام ہو گیا، اور سسرا
اپنی بہو کے ساتھ اور دیور اور جیٹھ اپنی بہو کے ساتھ آرام سے زنا کرتا ہے. 3 دن ہوئے ہمیں اس گاؤں میں گئے تھے, وہاں کے ساتھی سنا رہے تھے کہ یہ 2 چیزیں بہت بڑھ گئی کہ سسرا اپنے بیٹے کی بہو کے ساتھ زنا آرام سے کر لیتا ہے, اور دیور اور جیٹھ یہ حرام کمائیوں کے اثرات ہے, اور عورتوں کے اندر بے پردہ رہنے کے اثرات ہے. سگا بھائی بھی اپنی بہن کو غلط نگاہ سے دیکھے گا, بھابھی کو غلط نگاہ سے دیکھے گا. اور ہمارے نبی نے فرمایا دیوروں کے لیے کہ وہ موت ہے, گھر کا آدمی ہے, گھر میں برائی کرے گا کسی کو پتہ نہیں چلے گی. تو یہ بے حیائی گھروں میں نہ لائیں. اپنے ننھی منی بچیوں کو اچھے لباس پہنائیں, حیا والے لباس پہنائیں. دوسرا پاکی لائیں, کھانوں میں پاکی, سوچ میں پاکی, رہن سہن میں پاکی. یہ سب چیزیں گندی ہو رہی ہیں. اور تیسری یہ سادگی کو لائیں. اللہ نے نعمت دی ہے تو اس سے ہم اپنے رہن سہن کو خراب نہ کریں, اپنے پہلویش کو, اپنے رہن سہن کو, اپنے استعمال کی چیزوں کو, موبائل ہے, گھر ہے. ہاں ابھی ہمارے محلے میں ایک بہت بڑی بیماری شروع ہوئی ہے, گھر نئے بناتے ہیں, توڑ کر گھر بنا رہے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. ہمارے نبی اسلام کی بات کا مفہوم ہے بدترین مال وہ ہے جو گھڑے مٹی پر لگ جائے. ہمیں اللہ نے گھر مانگنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے وسعت والا گھر مانگو, کہ اللہ ہمارا وسعت والا تو مکان دے دے. 100 کمروں کی ضرورت ہے, 100 کمروں والا اللہ سے مانگو. لیکن ہم اس میں نمائش نہیں کریں گے, ہم گھڑے مٹی پر اپنے پیسے نہیں لگیں گے. ہمارے نبی نے منع کیا ہے. بلکہ بدترین مال وہ ہے جو تعمیر پر لگ جائے. ہم اپنی ضرورت کا بنائیں لیکن تفاخر کے طور پر نہیں بنائیں گے. ہم اپنا لیول اوپر نہیں لے جائیں, نیچے آئیں, اتنے نیچے آ جائیں 1400 سال پیچھے ہم کو جانا ہے محنت کرتے کرتے, کہ ہماری زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی سے میل کھا جائے. تو اس کو باقی رکھیں گے ہم بھی محفوظ, ہماری نسلیں بھی, ہماری اولادیں محفوظ رہے گی. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے رو میں ہم نہ بہ جائیں, اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں تاکہ اللہ کے رحم و کرم میں ہم رہیں اور ہمارا جینا بھی اچھا ہو جائے اور ہمارا مرنا بھی. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اس لیے گزارش ہے کہ طے کر لیں, ہوٹلوں کے کھانے, ہوٹلوں پر جانا, مستورات کو لے کر جانا, اس سے پرہیز کریں. شادیوں کے اس اندازوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں, ہم اپنے ساتھی پر رہیں, ہم بھی محفوظ رہیں گے اور اللہ کی مدد میں رہیں گے. اللہ ہم کو اس کی توفیق دے, قبول فرمائے. سبحان اللہ.